کا ہو گیا، اونچے درجے کی بات انہوں نے بھی کی۔ قالو کہنے لگے لا ضیر کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون ہم اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں، ہم اللہ کے پاس جائیں گے۔ دوسری آیت میں 16ویں پارے میں تفصیل سے آیا، انہوں نے کہا فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو تو کرے گا وہ دنیا ہی میں کر سکتا ہے، آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی انصاف کریں گے اور ہمیں کامیاب و کامران کریں گے۔ تو ان کے اندر سے ڈر خوف فرعون کا نکل گیا۔ قالو کہنے لگے لا ضیر انا الی ربنا منقلبون کوئی نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین، یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ان كنا اول المؤمنین کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ہم نے مان لیا، تو اب رب ہمارے جادوگری کو اور جو ہم نے کفر و شرک کیا ہے آج تک اس سب کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے ہمارے پہلے ایمان میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کے بعد لمبا زمانہ گزر گیا مصر کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی تمام حجتیں اور تمام دلیل فرعون پر ثابت کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھئی اللہ ہی اللہ ہے، وہی خدا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی حاجتوں و ضرورتوں کو تنہا بلا شرکت غیر پورا کرنے والا ہے، لیکن فرعون چونکہ ظالم تھا اور تکبر اس کے اندر تھا، ہٹ دھرم تھا، اس نے بات کو نہیں مانا۔ جب دیکھا یہ بات ماننے کو تیار نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم یہاں سے ہجرت کر لو اور میرے جو بندے ہیں بنی اسرائیل ان کو بھی راتوں رات تم یہاں سے لے کر چلو۔ تو بنی اسرائیل کو کہہ دیا بھئی رات کو یہاں سے نکلنا ہے مصر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو راتوں رات تم لے کر جاؤ، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے بھیج دیا شہروں میں کارندوں کو، جمع کرنے والوں کو کہ بھائی لوگ سب کے سب نکل پڑیں۔ فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر چلے گئے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یقیناً یہ لوگ مٹھی بھر ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور انہوں نے ہم سب کو غصے میں بھر دیا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اور ہم سب کے سب چوکنا ہیں، اب ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ پورے کر و فر کے ساتھ، پورے ہتھیار و فوج کے ساتھ فرعون نکل پڑا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے۔ بنی اسرائیل آگے آگے جا رہے ہیں اور فرعون پیچھے پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے نکال دیا ان کو باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم اور خزانوں سے اور عزت کی جگہوں سے۔ كَذَلِكَ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل اور ہم نے اس کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ نکل گیا اپنے محلات سے، اپنے باغات سے موسیٰ علیہ السلام کو گویا پکڑنے کے لیے، ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے، لیکن کیا پتہ تھا خود ہی پکڑا جائے گا، خزانوں سے اپنے خود ہی نکل رہا ہے، محلات سے اپنے خود ہی جا رہا ہے موت کے منہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے نکلتے وہ ان کے پیچھے آ لگے۔ جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی قوم نے کہ بھی فرعون آ رہا ہے، آگے بحر قلزم تھا، دریا تھا، سمندر، کہنے لگے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی کہ پیچھے فرعون آ رہا ہے اپنی فوج کے ساتھ اور آگے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، آگے سمندر، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، آگے موج ہے اور پیچھے فوج ہے، آگے سمندر کی موج ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، ادھر بھی موت ادھر بھی موت، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، انہیں اللہ پر یقین تھا۔ قال، انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ان قریب مجھے راستہ بتلائے گا، بچنے کا کیا راستہ ہے اس کی طرف سے حکم آ جائے گا اور ہم بچ جائیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب کہہ رہے اللہ تعالیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، سمندر پر لاٹھی کے مارنے سے کیا ہوگا؟ حکم یہ ملنا چاہیے تھا کہ عقل یہ کہہ رہی کہ لاٹھی کو فرعون کے سر پہ مارو، لاٹھی جو ہے تلوار کا کام کرے گی، فرعون کے سر کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ نہیں آیا کہ فرعون کے مارو، بلکہ کہا سمندر کو مارو۔ سمندر کی کیا غلطی خطا کہ نہیں تمہیں تو ہمارا حکم پورا کرنا ہے، عقل نہیں دوڑانی، خبر کے مقابلے میں عقل نہیں چلتی۔